نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہیں تو جہاں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہیں تو جہاں کے لیے۔ نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، ترس گئے ہیں اب کسی راہ رواں کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ سب سے پہلے تو میں آفیشیل کو لے لوں کہ بھئی آفیشیل جو ہے نا، یہ ٹوٹلی آفیشیل نہیں ہے۔ یہ جو ابھی شعر پڑھا یہ بھی اپنا نہیں ہے، تمہارے بھائی کی اپنی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسے ہی بس آ کے بیٹھ گیا ہوں، اپنی بھی شاعری ہے تو گزارے لائق۔ ظاہر ہے میں کوئی کسی شاعر کا بچہ تو ہوں نہیں، نہ میرے باپ داداؤں میں کوئی شاعر تھا، بس ایک اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے کہ میں بھی یہ کروں۔ اور کسی حد تک اگر آپ چینل پہ تھوڑی جانے کی زحمت کر لیں، وہاں جا کے دیکھیں تو تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ بھائی یہ بندہ بھی کچھ نہ کچھ 100 میں سے 10-20 تو کر ہی لیتا ہے۔ تو ساری آفیشیل نہیں ہے، ساری اپنی شاعری نہیں ہے، کیونکہ اپنی کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، کافی میرے لیے ہو سکتا ہے شاعر کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو کسی ایک موضوع پہ لے کے بیٹھ جائیں، شروع ہو جائیں تو بات چلتی ہی چلی جاتی ہے، ختم ہو کے نہیں دیتی۔ آج کل چل رہے ہیں امتحان مدارس کے اندر، اور چونکہ میں بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے بھی امتحان ہیں، میری کلاس کے بھی عنقریب ہونے والے ہیں، اس لیے ٹائم مل نہیں رہا اپنی بنانے کے لیے۔ تم مختصر وقت نکال کے یہ کسی اور کی محنت ہوتی ہے جو میں آ کے پیش کرتا ہوں۔ البتہ اس کے اوپر میری آواز ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ میری اپنی ہے، لپسنگ نہیں ہے، تو اور اس کے اوپر جو تھوڑی بہت وضاحت ہے جتنی اللہ نے استعداد دے رکھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کہا ہے اس شاعر نے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے نہیں تو جہاں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں اب کسی راہ رواں کے لیے۔ مسلمانوں کا وہ دور کہ جب وہ خود ایک مقتدی، ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، اور آج کا یہ دور میں بھی اس سے گزر رہا ہوں اور آپ دوست بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ کیا تاثر ہوتا ہے جب ہمارے ایمان کی بات آتی ہے، جب ہمارے دین کی بات آتی ہے، جب مسلمانوں کے جگہ جگہ مسلمانوں کے پٹنے کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی بات آتی ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، یا اللہ کوئی محمود غزنوی بھیج دے، یا اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے۔ تو یہی بات ہے بھائی، ہمارے ایمان اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ اب ہم بس متلاشی نظروں سے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اب ہم میں وہ دم رہا ہی نہیں، اب ہم بس دوسروں پہ آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی ہم میں سے ہی تھے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے جو یہ سب کچھ کر گئے۔ تو اس منظر کو تھوڑا سا اس کے اندر دوسرے مصرعے کے اندر شاعر نے پیش کیا ہے کہ اصل مقصد تیرا جو پہلے مصرعے کا جو مطلب ہے کہ اے انسان تیری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا سب سے پہلے، کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے نہیں تو جہاں کے لیے۔ یہ ساری دنیا تیری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، ساری دنیا تیرے کام کے لیے پیدا کی، پورا جہاں تیرے فائدے کے لیے، تیرے دنیا میں بہتری کے لیے، دنیا میں آسانی کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ تو رہ سکے، سکون کے ساتھ رہ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ اصل چیز یہ ہے بھائی، اصل چیز یہ ہے دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ کتنی دنیا کمائی، کتنا پیسہ اکٹھا کیا، کیا کیا بنایا، کیا گوایا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جو سروکار ہوگا، جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کیا کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے، اصل چیز کو چھوڑ کر جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، جو ہے ہی ہمارے لیے، یہ پوری دنیا ہماری خدمت کے لیے، پورا جہان ہماری خدمت کے لیے ہے، جو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی تمہارے لیے، تمہیں ہی ملنے والا ہے، بس نصیب کی بات ہے، کس کے نصیب میں کتنا، کس کے نصیب میں کتنا۔ اب کیا ہے
دیکھا دیکھی میں ہر انسان اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ یار اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا کیوں، میں اس سے زیادہ. تو بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اس کے اندر حصر ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. جی ہاں، اصل دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، جس نے بھیجا ہے اس کو راضی کر کے پھر واپس اسی کے پاس جانا ہے اور جا کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہم نہیں ایسے اوپر کر لوں یار آواز کٹ جائے گی. تو اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا ہے، یہ ٹھیک ہے. ہاں، دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی ہوگی کہ بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، تمہیں بھیجا تھا نا کسی کام کے لیے، بتاؤ کر کے آئے کہ نہیں آئے. تو پھر جو جتنا کر کے آیا ہوگا پھر اس کو اس کا حساب دینا ہے. اور آگے ہمارے مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کا وہ سنہرا دور اس کو یاد کیا ہے دوسرے مصرے کے اندر کہ نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، یعنی ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں بلکہ خود مقتدا پیشوا رہنما تھے. آج ان مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس کسی سے بات کر لو کہ بھائی مسلمان، ایمان، دین، اسلام، تو ہمارے ایمان کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مدد کے لیے ترسی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی اللہ کی مدد آ جائے، کوئی غوث اعظم آ جائیں، کوئی دوبارہ سے کوئی ولی آ کے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں مسجد تک لے جائیں، کوئی فرشتے آ کے ہمیں دھکیل کے اکٹھا کر کے سب کو ڈرا دھمکا کے مسجدوں کی طرف لے کے جائیں. ہماری حالت کو سدھارنے کے لیے ہم بس آس لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے پوری یعنی کہ اللہ کی طرف سے تو ہر چیز مکمل ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی. پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ بھائی یہ ہے تمہارے پاس یہ چیز، اس پر عمل کر لو، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کامیابی اسی کے اندر سب کچھ. لیکن نہیں، بس کیا کریں، کتنے فرقے ہیں، کتنے مکاتب فکر ہیں، کتنے لوگ، کتنے مذہب، جتنے منہ اتنی باتیں، کس کے پیچھے چلیں، کون صحیح کون غلط، یہ کسی کو نہیں. یہ ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کا یہ والا حصہ بنایا نا، یہ کھوپڑی، یہ اسی لیے رکھی ہے، یہ صحیح ہے نا، تو یہ جب تک صحیح ہے تب تک ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی کہ بھائی تمہیں سمجھنے کے لیے یہ صلاحیت دی تھی، یہ عقل دی تھی سمجھنے پرکھنے کے لیے، اس کو استعمال کیوں نہیں کیا، صحیح غلط کو کیوں نہیں پرکھا. ہاں، یہی اگر کام نہ کرے تو اس سے پھر سوال بھی نہیں ہے کہ تو دنیا میں کیا کر کیا ہے. تو عقل سلیم اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے بھائی، اس کو استعمال کریں، دیکھیں، حق سچ کو پرکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. قرآن مجید کے اندر اشارے موجود ہیں، بلکہ اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے نبی کہ یہ ہے اللہ کا راستہ، اس کی طرف میں بلاتا ہوں. نبی نے فرمایا حق اور سچ کا راستہ کون سا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس طرح کے سیدھے دو ٹوک اعلانات موجود ہیں کہ صحیح غلط کی پہچان ہو. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا لیتے ہیں، کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خود کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ویور کو. ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.